خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا، اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں، اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں، کوئی تو مقصد ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائیں۔ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں، تو تم آئے کیوں یہاں پر، اس کائنات میں کیوں آئے، کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا، یعنی عبادت۔
اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج۔ مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے، ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری۔ آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی، تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتا اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے۔ یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں، برس کے برس ضائع کیے، مہینوں ضائع کیے، اور کبھی اف تک نہیں۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان، کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے۔ جو محشر کا میدان ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدما ابن آدم، پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری، پورا حساب دے دے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال، حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی، لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی، فی ان شبابہ، تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری۔ اور تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا۔
वफीमा अनफक़हु, और कहां खर्च किया, ये चौथा, और वफीमा, और सवाल होगा वफीमा आमिल मिन अलिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं हर इंसान से कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाब तैयार हैं? नौजवानों, तुम बताओ कि जवानी के मुतालिक जब सवाल होगा तो बुजुर्गान दीन जो इसकी तशरीह फरमाते हैं, दूसरे सवाल पर इंसानियत अटक कर रह जाएगी। यहां तक कि ये दूसरा सवाल है ना, वान शबाबिही फीमा बलाओ, और जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहां कहां गुजारा, बता दे। अब बताने के लिए जब शुरू करता है जवान कि मेरी जवानी शुरू हुई थी 15 साल से, और जब बताना शुरू करता है, बुजुर्गों ने तशरीह में लिखा किसी की जवानी का हिसाब दे देते 200 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा होगा। 200 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके होंगे, और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ए अजीज़ो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूँगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेज़ी से बदले जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी 5 से 10 साल के अरसे में इतनी ज़बरदस्त चेंजिंग देखने को मिलेगी जो पिछले 100 सालों में आपने नहीं देखा होगा। बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आएंगी। पिछले 20 साल के अंदर इस कदर दुनिया में तब्दीली आ गई है जो पिछले 100 सालों में उनके ख्वाब भी नहीं देखे गए थे। इंटरनेट की दुनिया ने कहां से कहां पहुंचाया है। अब अगले जो 10 साल होंगे ये पिछले 20 सालों से भी ज्यादा तेज होंगे। याद रखो, तुम्हारा जो ये शबाब, तुम्हारी ये जवानी जिन लम्हों में गुजर रही है, तुम क्या सोचते हो घर के पर्दे बंद करके मैं चैटिंग करता हूं? तुम्हारा अकीदा क्या है? कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत कर रही वो भी देख रहा है, और तुम्हारे दिलों में जो हालात गुजर रहे हैं उसको भी वो देख रहा है। तुम्हारी उंगलियों की हर हरकत पर अल्लाह की नजर है। जब तुम उठाए जाओगे तो इन तमाम चीजों के साथ उठाए जाओगे। अजीज़ान गिरामी, मैं तो चंद मिसालें पेश करना चाह रहा था कि जिन्होंने अपना मकसद जिंदगी समझा। बरसों हो गए आज हमारे मुआशरे में वो बच्चे ही नहीं पैदा हुए जिन्हें आज अपना मकसद जिंदगी समझ में आए और मुख्तसर सी जिंदगी में इस कायनात में कुछ करके चले जाएं, दुनिया को कोई तोहफा दे करके जाएं। ऐ मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।